پہلی غلطی کیا ہے ہماری جو ہماری شخصیت میں رچ بس گئی ہے؟ یہاں میں لکھ رہا ہوں اس غلطی کو. پہلی غلطی ہمارے اندر یہ ہے کہ میں یہ جو میری زندگی ہے اس کا جو جہاز اڑ رہا ہے اس کا پائلٹ میں نہیں ہوں بلکہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے؟ میری زندگی ہے اسے میں نہیں گزار رہا بلکہ اسے کوئی اور گزارتا ہے. میری زندگی کے فیصلے، کام، سوجھ بوجھ، غور و فکر، مصروفیات میری نہیں ہیں، کسی اور کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں. یہ بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ یہ اب ہم اس پہ بحث کریں گے خوب. آپ بھی پارٹیسپیٹ کیجئے گا. کوئی بات آپ کو اگر مختلف لگ رہی ہو کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا تو آپ شیئر کیجئے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی میں اس دنیا میں آیا، خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ایک مختلف فرد کے طور پر، ایک منفرد فرد کے طور پر. میں سب سے الگ ہوں، سب سے جدا ہوں، لیکن جو کام میں ساری زندگی کرتا ہوں وہ جدا نہیں ہے، وہ سب کی نقالی ہے. کسی کے کہنے میں آ کے کر رہا ہوں، پریشر تھیوری کی وجہ سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ میری ذات اس میں متفق نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے. اس کو میں نے اردو میں ٹرانسفر کس طرح کیا ہے؟ میری زندگی کے جہاز کا پائلٹ میں نہیں ہوں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا افسانہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت چھوٹا سا. ایک آدمی تھا، اس کو یہ خبط ہو گیا کہ وہ گم ہو جائے گا. ایک آدمی تھا، اس کے ذہن پہ یہ خبط سوار ہو گیا کہ وہ گم ہو جائے گا. وہ اس ڈر سے کہ وہ گم نہ ہو جائے، اس نے کیا کرا؟ ایک تختی لی اور اس پہ اپنا نام لکھا اور اپنی کچھ کوالٹیز لکھی اور تختی کو کہاں ڈال لیا؟ گلے میں، کہ کہیں میں گم نہ ہو جاؤں. دوسرا جو شخص تھا اس کو اس کا خط پتہ چل گیا. تو اس نے شرارت میں کیا کرا؟ جب وہ پہلا شخص سویا تو اس کے گلے کی تختی نکالی اور اپنے گلے میں ڈال لی. ٹھیک ہے؟ تو جب پہلا شخص اٹھا اور اس نے اپنے گلے کی تختی اس کے گلے میں دیکھی تو اس نے بولا کہ تم نہیں ہو، دراصل میں ہوں. اور اگر تم میں ہوں تو سوال یہ ہے کہ میں کون؟ یہ چھوٹا سا افسانہ ہے. اس افسانے میں پیچھے بہت بڑا احساس چھپا ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے گلے میں دوسرے کے گلوں کی تختیاں اتار کر لگا لیں گے تو آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی شخصیت گم ہو جائے گی. یعنی میں چلتا ایسا ہوں جیسے میرے والد، میرے پڑھانے کا اسٹائل ایسا ہے جیسے ہمارے ایک ٹیچر تھے ان کا، میرا سوچنے کا انداز ایسا ہے جیسے فلانا سائنسدان سوچتا تھا. یہ تختیاں میں نے دوسروں کی لی اور کہاں ڈال لی؟ اپنے گلے میں. تو میں کہاں ہوں؟ دس از دا کوشچن. ٹھیک ہے؟ میں بھی تو ہوں نا اس دنیا میں. اور میں کون ہوں؟ کیونکہ میرا چلنے کا انداز تو ابا کی طرح ہے، کپڑے پہننے کا انداز فلانی کی طرح ہے، سوچنے کا انداز فلانی کی طرح ہے، بات کرنے کا لہجہ فلانی کی طرح ہے. میرا کیا ہے؟
یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں سے ہر شخص کو پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ میں کہاں ہوں. ٹھیک ہے, آپ صبح سے لے کے شام تک جو کام کر رہے ہیں, صبح آپ اٹھے اور شام تک جو کام کر رہے ہیں, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارے کام وہ ہیں جو آپ کر رہے ہیں, آپ کی خواہش ہے, آپ چاہتے ہیں, آپ کا پلان ہے. یا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صبح تو اٹھ رہے ہیں لیکن اٹھتے کے ساتھ ہی کسی دوسرے کے پلان کو, کسی دوسرے کی خواہشوں کو, کسی دوسرے کے مقاصد کی تکمیل کو کرنے کے لیے آپ صبح سے لگے اور شام تک آپ کو اتنا سا لمحہ نہیں مل سکا کہ جہاں یہ سوچ سکیں کہ میں کہاں ہوں. یہ ہماری ہے سب سے پہلی غلطی کہ ہم اپنی زندگی کو دوسروں کے خیالات کے مطابق, دوسروں کی سوچ کے مطابق, دوسروں کے پلان کے مطابق, ٹھیک ہے, پریشر کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس غلطی سے ہمیں باہر آنا پڑے گا اور ہمیں اپنی زندگی کا تعین خود کرنا پڑے گا کہ ہم کون ہیں, کیا چاہتے ہیں, جو کام میں کر رہا ہوں کیا وہ کام وہ ہے جو میں چاہتا ہوں یا وہ کام وہ ہے جو کوئی دوسرا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری پہلی غلطی ہے کہ میری زندگی کا جو کنٹرول ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. شادی ہو گئی تو اس کے بعد بیگم کے ہاتھ میں, آپ کی لائف ہے وہ, اس لیے بس آپ یہی سوچتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, یا اس نے آپ کو پلان دیا ایسا 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 کریں, آپ صبح سے شام تک ویسا 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 کر رہے ہیں. جاب پہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یار اگر نہیں جاؤں گا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. آپ کا اپنا پلان کیا ہے؟ اپنا پلان آپ نے شاید کبھی زندگی کے اندر سے آیا ہی نہیں, بلکہ آپ کا پورا کام, سوچ, حتیٰ کہ مطالعہ بھی, یعنی آپ مطالعہ کرنے کے لیے کتاب پڑھ رہے ہو. میں نے آپ سے پوچھا آپ کی کتاب کیوں پڑھ رہے ہو؟ یار فلانے دوست نے کہا ہے کہ پڑھو تو آپ میں پڑھ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مطالعہ بھی آپ خود نہیں کرنا چاہتے. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ فلانی کتاب پڑھو تو آپ پڑھتے ہو, اگر نہیں کہے تو نہیں پڑھتے. آپ کی ذاتی زندگی کے اندر آپ نے طے کیا ہے کہ میں کتابیں پڑھوں گا, یہ میری ریکوائرمنٹ ہے, یہ میرا شوق ہے, مجھے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے, اس مطالعے کے لیے مجھے یہ کتابیں چاہیے, میں لائبریری جا کے ڈھونڈ رہا ہوں. جب میں ڈھونڈ رہا ہوں تو کون سی کتاب ڈھونڈ رہا ہوں؟ وہ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. کیوں پڑھنا چاہتا ہوں؟ میرے اندر سے ایک آواز ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, اس لیے میں اس کے لیے مطالعے کے لیے کتابیں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ والی سچویشن میں آپ کھڑے ہیں, یا آپ اس سچویشن میں کھڑے ہیں کہ یہ کتاب فیس بک پہ کسی نے پوسٹ لگائی ہے کہ کتاب پڑھو تو میں چاہتا ہوں کہ پڑھ لیتا ہوں, میرے فلانے دوست نے کہا تھا یہ کتاب پڑھو تو میں پڑھ لیتا ہوں. آج کی ٹریننگ میں ظاہر سر نے ایک کتاب کا نام بتایا تھا, یور ایرونیس زون, تو میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن میں کیا چاہتا ہوں, مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, میں اپنے اندر کیا چیز بننا چاہتا ہوں, اس کے لیے کون سا مطالعہ کروں, میں کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں جس پہ میرے لیے ضروری کچھ مطالعہ ہے, کیا میں اس کی بنیاد پر کتاب پڑھتا ہوں یا میں کسی کے کہنے میں ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, تو صبح سے لے کے شام تک آپ کی زندگی آپ کے کنٹرول میں ہے یا دوسروں کے کنٹرول میں؟ یہ آپ کی غلطی ہے. اگر آپ کے کنٹرول میں آ گئی ہے تو آپ اس غلطی سے باہر آ گئے. جہاز کے پائلٹ پھر آپ ہیں, سمت کا تعین آپ کریں گے. ٹھیک ہے, جانا پھر آپ کو کہاں ہے یہ بھی پتا ہے, اس کے لیے کتنا ڈیزل پیٹرول ڈلانا ہے یہ بھی آپ فیصلہ کرو گے, کہاں اسٹے کرنا ہے اور رکنا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہوگا. لیکن جب پائلٹ ہی آپ نہیں ہو اور کوئی اور ہے آپ کی جہاز زندگی کا جہاز کا پائلٹ, تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ کہاں جا رہے ہو, کہاں رکو گے, کتنا پیٹرول چاہیے, کیا خوبیاں لے کے چلنا ہے, کیا کوالٹیز چاہیے, اس سب کا فیصلہ آپ نہیں کرو گے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی اور کرے گا. تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ ہمارا کنٹرول لائف کا ہمارے ہاتھ میں ہو. اب اس میں بڑا سوال اٹھتا ہے, سر ایسا ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے. دیکھیے, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں.
دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ریئیکٹیو اور ایک پرو ایکٹیو. ٹھیک ہے، ری ایکٹیو لوگ وہ جب جو کوئی کام کرتے ہیں وہ ری ایکشن میں کرتے ہیں. مطلب میں کام کر رہا ہوں، اس نے کہا تھا اس لیے کر رہا ہوں، میں اچھا اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ ہمارے پرنسپل نے کہا ہے اچھا پڑھائیں گے تو سیلری بڑھے گی، اس لیے اچھا پڑھا رہا ہوں. مطلب اگر پرنسپل نہیں کہتے تو کیا ہوتا؟ نہیں پڑھاتا. خدا نے کہا نماز پڑھو اس لیے پڑھتا ہوں. خدا آج اعلان کر دے نماز کے بغیر سب جنت میں جائیں گے، اب نہیں پڑھتا میں. اس کا مطلب ہے میرا وہ جو عمل تھا نماز پڑھنے کا وہ ری ایکٹیو عمل ہے. ٹھیک ہے، وہ میری اپنی ذاتی سوچ نہیں ہے، بلکہ کسی کے کہنے سے، کسی کے اکسانے سے، کسی کے موٹیویٹ کرنے سے، کسی کے چڑھانے سے، کسی کے پریشر دینے سے، کسی کے غصہ دلانے سے وہ کام میں کر رہا ہوں. خود کرنا نہیں چاہتا. پوچھا بھائی یہ آپ اسکول چلاتے ہو کیوں؟ بولا یار روزگار کمانا ہے، زندگی گزارنے کے لیے روپے پیسے چاہیے، اس لیے اسکول چلاتا ہوں. بولا ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کو 1 کروڑ روپے دے دیتا ہوں، پھر کیا آپ اسکول چلائیں گے؟ اب پاگل ہو جو اسکول چلاؤں گا؟ 1 کروڑ روپے آ جائیں گے تو بھائی بینک میں ڈالوں گا، پیسے آئیں گے، مزے سے کھاؤں گا. تو اسکول چلانے کا کام کیا ہے؟ ری ایکٹیو آدمی ہے یہ. اسکول اس لیے نہیں چلا رہا کہ وہ اسکول چلانا چاہتا ہے. مجھے کوئی آدمی بولے آپ کو 10 کروڑ روپے دوں گا اسکول مت چلائی، میں بولا بھائی تو 10 کروڑ دے، 50 ارب دے، کتنے بھی دے، یہ تو میرا کام ہے، یہ تو میں کروں گا. یہ تو ہمارے نبی کا بھی طریقہ یہ ہے نا. تو میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو. میں کیا تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو میں سورج، چاند، ستارے، سونا چاندی، عورت، اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں؟ کیا تم لوگ مجھے ری ایکٹیو سمجھتے ہو؟ یہ میں ری ایکشن میں نہیں کر رہا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میری عزت ہو، میری شہرت ہو، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. میں تو یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں. ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. پرو ایکٹیو کا مطلب یہ وہ کام اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ کسی نے ان سے کہا ہے، کسی نے ان کو پریشرائز کیا ہے، کسی نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے، بلکہ وہ کام وہ ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں. ان کو بولو تو کام کرتے ہیں، نہیں بولو تو نہیں کرتے. صحیح. ایک بچہ ہے گھر کے اندر، اس کو آپ ایک دفعہ بلا کے بولو بیٹے نماز دیکھو پڑھا کرو، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. 2 بچوں کو آپ نے بٹھا کے ایک بات بتائی. تو ایک بچہ جو ہے وہ اس نے یہ بات سیکھ لی اور اس نے بولا ہاں واقعی مجھے جنت میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نماز پڑھوں گا. اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور بغیر بولے پڑھ رہا. اور دوسرا جو ہے اس کو بولنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے، بعض اوقات پیسے دینے پڑتے ہیں، انعام. ہم کہتے ہیں ریوارڈ اور پنشمنٹ. یاد رکھیے گا جو لوگ ریوارڈ اور پنشمنٹ کی تھیوری کو فالو کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ری ایکٹیو ہوتے ہیں. میں جو آپ کے ساتھ بات کروں بہت مشکل باتیں ہیں، نارمل نہیں ہے یہ، اور یہ آپ کو سمجھنی پڑیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس خامی کو اپنے اندر سے نکالیں. آپ جو کام کرتے ہیں وہ کسی کے کہنے سے کرتے ہیں یا خود سے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ خود سے کرتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ پرو ایکٹیو ہیں. یہ آپ کا فیصلہ ہے. میں چاہتا ہوں ایسا کرنا، میرا شوق ہے، میری ضرورت ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. اگر آپ اس نہج پر کھڑے ہیں تو آپ پرو ایکٹیو ہیں، اور اگر آپ اس نہج پر کھڑے ہیں کہ جب کوئی کہے گا تو کریں گے، پیسے ملیں گے تو کریں گے، شاباشی ملے گی تو کریں گے، ٹھیک ہے، فائدہ ہوگا تو کریں گے.
فائدہ ہوگا تو کریں گے. یہ ایک بڑا ہمارے یہاں ایک بڑا سینیریو ہے. فائدہ ہوگا تو کریں گے, نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. آپ کہاں ہو؟ ریئیکٹو. اور آپ میں یہ بیماری ہے کہ اب آپ کے جہاز کا جو پائلٹ ہے نا وہ فائدہ ہے, وہ ہے تو جہاز اڑے گا, نہیں ہے تو نہیں اڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر سے ری ایکٹیو پرسنالٹی کو ختم کرنا ہے. اب کیسے کرنا ہے یہ ہم اس پہ بحث کریں گے ابھی. تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم ری ایکٹیو ہیں یا ہم پرو ایکٹیو ہیں. پرو ایکٹیو, جیسے میں مثال دیتا ہوں, میں ایک باپ ہوں. اب میں صبح اٹھ کے بولوں یار یہ روز مجھے کام کرنے جانا پڑتا ہے بچوں کے لیے, گدھا بنا ہوا میں تو. یہ سب بچے کھیلتے کودتے ہیں, آرام کرتے ہیں, بیگم مزے سے گھر میں رہتی ہے, اور میں گدھوں کی طرح باہر جاتا ہوں اور جا کے کام کر کے لے کر آتا ہوں. مجبوری ہے. اچھا روز آ رہا ہوں, روز کام کر رہا ہوں, لیکن سوچ کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں کام کرتا ہوں. ایک یہ سوچے, اور ایک کیا سوچے, یہ میری اولاد ہے, میری ذمہ داری ہے, میرا شوق ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ ترقی کریں, یہ آگے بڑھیں, ان کو خوشیاں ملیں زندگی کے اندر, اور میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کو اچھے سے اچھا پہناؤں, اچھے سے اچھا ان کو تعلیم دوں, اچھی سے اچھی ان کی تربیت کروں. اس کے لیے میں روزانہ صبح اٹھتا ہوں اور جاتا ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہا ہوں. ایک یہ سوچ ہے. کام کرنے کا جو فیصلہ اس شخص کا اپنا ہے, اور یہاں پر کام کرنے کا فیصلہ کس کا ہے؟ اس کا نہیں ہے, بلکہ وہ مجبوری میں کام کر رہا ہے. ابا ایسے میں جیسے تھوڑے تھوڑے بچے جوان ہوں گے, ابا کیا کریں گے؟ بچوں کو بھی اٹھا کے کام پہ لگا دیں گے, بولے چلو بھائی تم بھی کام کرو, اب میری جان چھوٹی, میرا بوجھ کیا ہوا, تھوڑا کم ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ذہن کو رکھ کر کوئی آدمی ترقی کر سکتا ہے؟ دس از دا کوشچن. ذہن ہمارا یہ ہو اور گول سیٹنگ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہم, خود ہم ری ایکٹیو ہوں. گول سیٹنگ کی کلاس میں بھی کیوں آئے؟ اس لیے آئے کسی نے بولا تھا. کسی نے بولا تھا یہ والا کورس کرو گے تو فائدہ ہوگا, تمہاری تنخواہ بڑھ جائے گی. بولا اگر تنخواہ بڑھنے کی بات نہیں تو میں تو آتا بھی نہیں ہے, میرا تو دماغ خراب ہے جو میں یہاں آؤں گا. اس کا مطلب ہے آپ کا جو آنا ہے وہ کیا ہے؟ کسی کا کوئی دوسرا پائلٹ آپ کی زندگی کے جہاز میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اڑانے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سب سے بڑی اور پہلی غلطی ہے ہماری کہ ہمارا جو کنٹرول ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمیں ہمارا کنٹرول کہاں لے کر آنا ہے؟ اپنے ہاتھ میں. اور ہمیں ری ایکٹیو سے کہاں جانا ہے؟ پرو ایکٹیو کی طرف جانا ہے. پرو ایکٹیو کیسے بنتے ہیں؟ آپ ہر کام جو کرنے جا رہے ہیں, اگر کسی نے کہا ہے تو خدا کے لیے اس کے کہے ہوئے کے بجائے اپنا اس کے اندر ان پٹ ڈال دیجئے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بیٹے آپ کو ڈرائنگ پڑھانی ہے, آپ کا دل تو نہیں چاہ رہا ڈرائنگ پڑھانے, لیکن آپ گھر پہ جا کے بیٹھ کے سوچتے ہو ڈرائنگ کے کیا فائدے ہیں, میرے اندر ڈرائنگ کی کیا کوالٹی ہے, بچوں میں کیا ڈرائنگ کی کوالٹی, اس سے کیا فائدہ ہوگا, اور پھر آپ اپنا کوئی ایم بنا لیں اس میں. تو اب آپ بولیں گے کہ میں جو ڈرائنگ پڑھا رہا ہوں اس لیے اچھی نہیں پڑھا رہا کہ سر نے کہا تھا, اس لیے اچھی پڑھا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے اس سے کیا کیا میری زندگی کو فائدے ہوں گے اور اس سے کیا کیا میرے اسٹوڈنٹ کی زندگی کو فائدے ہوں گے. یعنی ہر وہ کام جو ری ایکٹیو سے شروع ہو رہا تھا اس کو آپ خدا کے لیے کس میں لے جائیے؟ پرو ایکٹیو میں. تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے یہ والی بات کہ آپ کسی دوسرے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کسی موٹیویشن کی وجہ سے, میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو موٹیویشن کہتے ہیں نا سیلف ایکسٹرنل موٹیویشن, تو خدا کے لیے بچوں میں پیدا ہی مت کیجئے کہ ان کو آپ موٹیویٹ کریں گے تو وہ کام ہوگا. بھائی وہ عادی ہو جائیں گے موٹیویشن کے, ان کی سیلف موٹیویشن ختم ہو جائے گی. ذاتی سوچ, ذاتی خواہش, خود سے کام کرنے کی ایبلٹی, خود سے سوچنے کی صلاحیت, اپنے زندگی کے مقصد کو پانے کی صلاحیت ختم. وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی موٹیویٹ کرے گا, شاباشی دے گا تو بھاگیں گے, شاباشی نہیں دے گا تو نہیں بھاگیں گے. ہم نے ایک ٹیسٹ کیا بڑا زبردست, ہمارے یہاں ایک بچہ تھا, عبداللہ نام تھا اس کا, 6ٹھی جماعت میں داخل ہوا, بہترین پڑھنے والا تھا, ساری کلاس کے ٹیچر بولتے تھے بہترین بچہ ہے, بہترین بچہ ہے, سر پڑھتا بہت اچھا ہے, ویری گڈ, شاباش شاباش شاباش. 8ویں جماعت تک ہم نے شاباشی دی. میں نے سارے ٹیچرز کو میٹنگ کر کے بولا آج سے شاباشی دینا بند,
کوئی شاباشی نہیں دے گا اس کو. 8ویں جماعت کے اندر فیل ہو گئے. تجربہ. پڑھتا کس لیے تھا؟ اپنے لیے نہیں پڑھتا تھا, شوق سے نہیں پڑھتا تھا, ذاتی خواہش نہیں تھی, ذاتی ایم نہیں تھے. کس لیے پڑھتا تھا؟ واہ واہ کے لیے. بھائی صاحب, جو آدمی واہ واہ کے لیے پڑھے گا, اس معاشرے میں واہ واہ ہوتی ہے؟ سوسائٹی میں لوگ واہ واہ کرتے ہیں؟ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں ری ایکٹیو ہوں, واہ واہ کے لیے کام کرتا ہوں. جیسے ہی میں انٹر میں آؤں گا, گریجویشن میں آؤں گا, تو پتہ چلا سب ٹانگیں کھینچیں گے. جیسے سب ٹانگیں کھینچیں گے اور میں یہیں کھڑا ہوں, ابھی آگے پڑھوں گا, کامیابی کا راستہ پہلے ہی ختم ہو گیا. اس لیے کہ میری جو بنیاد کھڑی کی گئی تھی, وہ کھڑی کی گئی تھی موٹیویشن پہ, واہ واہ پہ. ٹھیک ہے, تو ہماری یہ پہلی غلطی ہے. اس غلطی سے ہمیں باہر نکلنا ضروری ہے. اپنی زندگی کا انتخاب آپ کو خود کرنا ہوگا, یاد رکھیے. اپنی زندگی کا انتخاب کہ اسے کہاں جانا